اچھا جی اخوان، آج ہم جز 28 کر رہے ہیں، اور جز 28 جو ہے وہ سورہ مجادلہ سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ مجادلہ پہ جب اس کی میں نے تلاوت کی اور تھوڑا بہت میں نے اس پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کی، تو مجھے پرسنلی اس میں ایک جو سینٹرل تھیم ہے وہ نالج کی، علم کی نظر آئی، اور اس میں ایک آیت بھی ہے جو کہ علم کی امپورٹنس کو جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ ول ریز دوز ان رینکس ہو ور گیون نالج۔ اور اگر ہم اس صورت کو، اس کا ایک رننگ ترجمہ بھی پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس میں خاص طور پہ اس میں ہمیں یہ چیز پتہ لگتی ہے کہ اگر نالج اور اس کی پرائرٹی اپنی جگہ پہ سیٹ رائٹ ہو تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہماری دین کی پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے۔ خاص طور پہ اگر آپ قرآن اس کی صورت کی آخری آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم وابناءهم واخوانهم وعشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نہیں پائیں گے ان لوگوں کو جن کے پاس حقیقی ایمان ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو کہ اللہ اور اس کے رسول کو ڈیفائی کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے اگینسٹ جاتے ہیں، چاہے وہ ان کے اپنے والدین ہوں، ان کے اپنے بچے ہوں، ان کے اپنے بھائی ہوں، ان کی اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی ہو۔ یہاں پہ ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ دین کا صحیح علم آ جانے کے بعد انسان کے لیے دین سے زیادہ کوئی اور چیز پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی ہو سکتی ہے، چاہے وہ ہمارے اپنے خلاف ہو، ہمارے قرابت داروں کے خلاف بھی کیوں نہ ہو۔ تو یعنی کہ دین کا صحیح نالج بیگز دا فیکٹ کہ دین کی جو پرائرٹی ہے اس کے آگے اوپر کوئی بھی پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، ادھر اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو حزب اللہ بھی کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جماعت ہے، اور اس کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں اس جماعت کی وہ یہی ہیں، جیسے ذیشان بھائی نے کہا کہ جب وہ الیجنس جو ہے نا ان کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوتی ہے، اینڈ جو بھی ان کے خلاف ہوتا ہے، جو بھی اللہ اور ان کے رسول کے خلاف ہوتا ہے، یہ ان سے جو ہے نا ڈسٹنس کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، چاہے ان کے وہ والدین ہوں، چاہے قرابت دار ہوں، دوست ہوں، جو مرضی ہوں، تو ان کی یعنی پرائرٹی جو ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اور اسی طرح اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے ایمان رکھا اور پھر ہم ان کی مدد کرتے ہیں فرشتوں کے ذریعے۔ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور ان کو ہم داخل کریں گے جنات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یہی جماعت جو ہے وہ فلاح پانے والی ہے۔ یعنی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پرائرٹائز کرتا ہے، یہاں پہ پرائرٹی کی بات ہے بیسکلی، جب اللہ تعالیٰ کو پرائرٹائز کرتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ پہ کیسے اس کے ساتھ ایک معاملہ کرتا ہے، یعنی اس کو فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے، اس کو جنت میں کامیابی دے گا، اور اس دنیا میں بھی جو ہے نا وہ فلاح پانے والے ہوں گے۔ تو ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ والی کیریکٹرسٹکس جو ہے نا اپنے اندر لے کے آئیں۔ آمین آمین۔ یہاں پہ سورۃ الحشر بھی ہے، اس صورت میں اس کی ایک آیت آپ کے سامنے ذکر کروں گا، آیت نمبر 9 والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، کہ وہ لوگ، اللہ تعالیٰ انصار کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنا گھر بنایا ایمان میں اور اس جگہ میں یعنی مدینہ میں اس سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، جو مہاجرین کو دیا جاتا ہے اس کے بارے میں وہ اپنے دل میں کوئی تنگی نہیں محسوس کرتے، یعنی اگر اللہ نے ان پر کوئی کرم کیا وہ اس بارے میں کوئی تنگی نہیں محسوس کرتے، کوئی حسد نہیں کرتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، نہ صرف وہ تنگی کیا، وہ تو بلکہ اپنی ضروریات کے اوپر ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایثار کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہاں پہ، جسے ہم الٹرویزم کا بھی ایک جو جذبہ کہتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود بھی یعنی تنگ ہوں، یعنی اپنی تنگی کو، اپنی ضرورت کو بھی جو ہے اس کے اوپر اس کو کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن آپ یعنی ان کے ساتھ خیر کا کام کرتے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں۔ میں یہ جو ایثار کا جو ہے جذبہ ہے، اس حوالے سے مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، یہ جو بڑی مشہور کتاب ہے، فرانسس کالنز کی کتاب ہے، دا لینگویج آف گاڈ کے نام سے۔ یہ ایک جینیٹسسٹ تھا، سائنٹسٹ تھا، اور اس کی بہت سی کنٹریبیوشنز ہیں جینیٹکس کے اندر۔ تو اس کی کتاب ہے، جس ایتھیسٹ ہو گیا تھا پہلے، پھر اس کے بعد یہ یعنی کرسچینٹی کی طرف آیا، ریلیجس ہو گیا۔ تو اس کی جو مجھے یاد ہے کہ میں نے جب اس کی کتاب پڑھی تھی تو ون آف دا ریزنز دیٹ انسپائرڈ ہم، بہت سی چیزیں تھیں، تو ایک چیز جو اس نے بیان کی، اس نے کہا کہ یہ جو الٹرویزم کا جو جذبہ ہے نا، یہ ایسا تھا کہ جس نے مجھے جس نے کریٹ کیا تھا میرے لیے،
اور اس کے لیے یعنی میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کہ اگر ہم انسان صرف جو ہیں وہ یعنی اپنی یعنی بائی نیچر اگر ہم صرف ایتھیسٹک پرسپیکٹیو کو لیں یا پیراڈائم کو لیں تو ہمیں بہت زیادہ مین فل ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا مقصد دنیا کے اندر صرف سروائیول ہے. تو سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر دوسروں کی نیڈز کو ہم نظر انداز کریں اور اپنے آپ کو پرائیورٹائز کریں. نیہلزم بھی ہاں، نائلزم بھی. نائلزم. اب اس نے یہ کہا کہ لیکن یہ الٹروازم کا جذبہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. اس نے کہا یہ ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اور کہ کیسے ایک انسان جو ہے حالانکہ اس کو نقصان ہے وہ اپنی ضروریات پر کمپرومائز کر رہا ہے اور اس کے باوجود دوسرے کو دے رہا ہے. کس لیے؟ کیونکہ اس کو ایک دل میں ایک خوشی محسوس ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے یہ خوشی کیوں آ رہی ہے، اس کی کوئی سینس نہیں بنتی. یہ ایون ایولیوشن جو ہے وہ، کیونکہ ایولیوشن آپ کو بہت مین بناتی ہے. جیسے سیلفش جین ہے نا، رچرڈ ڈاکنز کہتا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی سیلفش، اٹ شوڈنٹ بی الٹروسٹک. تو مجھے یاد ہے کہ اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی پیاری آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ کے پاس کچھ مہمان آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو اپنے گھروں میں بھیجا کہ جا کے پتہ کر کے آؤ کہ گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہے. تو انہوں نے کہا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے پھر اپنے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ بتاؤ تم میں سے کوئی ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے گا. تو ایک صحابی اٹھے بغیر پوچھے اپنے اہل ویال سے ہاتھ پکڑا، اس کو گھر میں لے گئے. گھر میں جا کے اس نے کہا کہ اکریمی ضیف رسول اللہ، اپنی بیوی سے کہا کہ اپنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہمان ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے جو مہمان ہیں ان کی عزت کرنی ہے آپ نے. اور انہوں نے پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کیا اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو یعنی جذبہ اتنا تھا کہ انہوں نے بیگم سے بھی نہیں پوچھا اور فوراً لے گئے کہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ نکل آئے گا. تو گھر میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے سوائے بچوں کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ بچوں کو بہلا کے سلا دیں، تو ہم نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہمان کی مہمان نوازی کریں گے. اور یہ بھی کہا کہ چراغ جو ہے وہ بجھا دینا تاکہ ان کو یہ نہ لگے، مہمان کو لگے کہ ہم جو ہے نا اپنا کھانا چھوڑ کے ان کو کھلا رہے ہیں. تو انہوں نے چراغ بھی بجھا دیا اور انہوں نے کھانا کھایا مہمان نے. تو اس کے بعد ان کو رخصت کر دیا، بچے بھوکے سو گئے. کہاں انسان چلے اپنے آپ پہ تو کمپرومائز کر رہا تھا، اپنے بچوں پہ نہیں کرتا. انسان کہتا ہے بچوں کی ضرورت بہت، اس پہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، لیکن اپنے بچوں کو بھی سبحان اللہ، ایک گرون اپ مین کے لیے، ایک ان نون بندے کے لیے جو اللہ کے رسول کا ایک مہمان ہے، میرا مہمان بھی نہیں ہے، سبحان اللہ. تو اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا عمل کیا رات کو؟ تو وہ حیران ہوا کہ اس نے کہا کہ پتہ نہیں، اسے آگے سے پوچھا ہوگا کہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے مہمان نوازی میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے عمل کیا ضحک اللہ من فعالکما، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان دونوں، تمہارے میاں بیوی کے اس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسکرائے رات کو. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلا کہ یہ الٹروازم کا جو جذبہ تھا. اور پھر یہ آیت نازل ہوئی والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون. اللہ نے تعریف کی ان صحابہ کی کہ اپنی ضروریات کے اوپر جو ہے نا ترجیح دیتے ہیں مہاجرین کو. یعنی اسلامی بھائی چارہ اتنا قریبی ہے کہ سبحان اللہ اپنے خونی رشتوں کو، یعنی وہ کہاں ہو اور یہاں پہ سبحان اللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اسلامی رشتہ ایک بندے کا ہو اور ایک مسلمان بھائی ہو، اپنا خونی رشتہ، تو اس سے کیا محبت ہونی چاہیے انسان کو، ڈبل ان کے ساتھ جذبہ ہونا چاہیے. آگے وہ دعا بھی بتائیں نا جو اسے اگلی آیت میں دعا بھی ہے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اپنے بھائیوں کے لیے کوئی وہ جو ہے کوئی دشمنی، کوئی حسد وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. سبحان اللہ. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھا، یہ جو دعا آپ نے آخر میں شیئر کی ہے نا، یہ ویسے تو ایک اسپیسیفک کانٹیکسٹ کے اندر، لیکن اس کو جنرلی بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کچھ ہمارے ہاں نا لوگ ہیں، گروہ ہیں جو مسلمان جو گزر چکی ہیں ان کو برا سمجھتے ہیں، ان کے اندر اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں جنرلی. حالانکہ جو وہ مسلمان ہیں وہ اسی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی یہ آیت لاگو ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ان لوگوں کی والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا، کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی کن لوگوں کی کہ جو لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں بھی معاف کر اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی معاف کر. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دل میں غل یعنی نفرت یا کوئی کسی قسم کی فرکشن نہ ڈال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کے آئے ہیں. ربنا انک رؤوف رحیم. تو یعنی اس میں ہمیں نا پاسٹ کے اندر دیکھ کے مسلمانوں کو ان کی غلطیوں کی وجہ سے اور پرسیوڈ غلطیاں، ہو سکتا ہے غلطیاں ہوں بھی نہ، آپ کی پرسیپشن ہو کہ وہ غلطیاں ہیں، اور پھر ایک بغض پالنا ان کے لیے، یہ اس آیت کی نفی ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ انسان جو ہے نا مسلمانوں کے معاملے میں جو پاسٹ میں بھی گزر چکے ہیں ان کے بارے میں انسان جو ہے نا حسن ظن رکھے. یہ مجھے ایک اسکالر کی ایک اسٹیٹمنٹ یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ our history is as human as we are. ہاں بالکل ایسی، یعنی ہمیں یہ ایزیوم نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری ہسٹری جو ہے اس کے اندر آل جو ہے نا پرفیکشن ہے، کمال ہے. نہیں، اس میں بھی انسان تھے، کمزوریاں تھی، غلطیاں تھیں، جنگیں تھی، آپس میں لڑائیاں تھیں.
لیکن ایز ہیومنز کبھی کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ بشری تقاضے کے تحت کوئی قدورت کوئی چیز نہ جائے، تو اس کے لیے ایک بڑی پیاری آیت ہے اسی موضوع پہ قرآن مجید میں. جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ خود اہل ایمان کے دلوں سے اگر کوئی چیز رہ گئی تو وہ نکالیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا. سبحان اللہ. بالکل ایسی، بلکہ یہ دعا حضرت علی نے کی تھی، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ سے جب وہ ظاہر ہے سول وار ایک ہوئی تھی، تو تب انہوں نے یہی دعا کی تھی کہ میں دعا کرتا ہوں کہ جب ہم جنت میں داخل ہوں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جو ہے ہمارے دل جو ہے وہ صاف ہو. جزاک اللہ. میں دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ سورہ مجادلہ سے لے کے سورہ تحریم بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ ان میں سے ریفلیکشن کیا نہ لیا جائے. ہاں جی بالکل ایسی، کیونکہ بہت سی سورج ہیں اور جیمز ہیں ماشاءاللہ. لیکن یہ سورہ حشر کی آیات میں کوٹ کرنا چاہوں گا، ورس 18 اور ورس 19. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. انٹرسٹنگ بات کہ 2 بار اللہ نے تقوی کا ذکر کیا. پہلی بار جو ہے وہ یہ کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، بی کانشیس آف اللہ، اور دیکھو تم میں سے ہر کوئی یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے جو ہے وہ کیا جمع کر رکھا ہے. اب یہاں پہ ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہونا چاہیے کہ دیکھیے دنیا کے لیے تو ہم پلاننگ جو ہے نا وہ اگلے 10 سال کی بھی کر لیتے. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے نا کہ ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان 5 years، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ویئر ڈو وی سی آور سیلف ان 100 years؟ تو قبر میں ہوں گے نا. ہاں ان دی ہیئر آفٹر ہمارا کیا جو ہے وہ مقام ہوگا. دنیا کے حوالے سے ٹاپ کی سوچ بناتے ہیں ہم، دین کے حوالے سے ہماری سوچ پتہ ہے کیا ہے؟ بس جی میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرمائے. یعنی بیر منیمم 50% میں ہم نے پاس ہونا ہے. تو یہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ کہ نہیں، اگر مجھ سے ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر کیا تم نے رکھا ہوا ہے اپنے کل کے لیے. اور اس میں جو ہے نا وہ پرو ایکٹیونیس کی طرف بھی اشارہ ہے. جو اسٹیون کووی نے پہلی ہیبٹ ہی پرو ایکٹیونیس رکھی اپنی 7 habits آف ہائیلی سکسیزفل پیپل، کہ یعنی پہلے سے تیاری کرو، ریئیکشنری نہ ہو. اور ہماری عادت بطور قوم اللہ معاف کرے، بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ بھی، لیکن پرو ایکٹیونیس ہے کہ پہلے سے آپ تیاری کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ جو عقل مند انسان ہے، پروڈنٹ انسان ہے، وہ اپنا حساب کرتا ہے اور اس چیز کے لیے کام کرتا ہے جو موت کے بعد ہے، جو موت کے بعد ہے. اور ان اللہ خبیر بما تعملون، اور دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو تمام ان چیزوں سے باخبر ہے جو بھی تم کرتے ہو. اور پھر اگلی آیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور دیکھو ان کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھلا بیٹھے، پھر اللہ نے انہیں ان کا آپ بھلا دیا. یہی تو لوگ جو ہیں وہ اصل میں فاسق ہیں. دیکھیں اللہ کو بھلانا یہ کیا ہے، اور اللہ اپنا آپ بھول جانا یہ کیا ہے. مثال کے طور پہ اب ہم میں سے کوئی بھی نہیں بھولتا دانت میں تھوڑا سا درد ہو جائے ہم بھاگتے ہیں ڈینٹسٹ کے پاس فوراً سے، یا اپنا خیال بھی رکھتے ہیں، بال بھی بناتے ہیں، نہاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اوبیسلی یہاں پہ اپنے آپ کو بھولنے سے مراد ہے کہ وہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا زندگی کا مقصد کیا ہے. وہ نیکی کے کام کرنا بھول جاتا ہے، اور وہ بلکہ نیکی کی پہچان بھی اس کے دل سے جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے، اور وہ برائی کو بھی نہیں پہچان سکتا، نیکی کو بھی نہیں پہچان سکتا. تو میں یہ آڈینس کو کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں خودی کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ بیسیکلی یہ کہ اپنے آپ کو جانو، اپنے آپ کو جانو. ٹھیک ہے، لیکن آئی تھنک کہ خودی میں سب سے پہلے آتا ہے کہ اللہ کو جانو. میں یہ کہنے لگا تھا کہ ٹوسٹ ہے ہمارے یہاں، یہ کہا جاتا ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانو تو تم اللہ کو پہچانو گے. حالانکہ الٹا ہونا چاہیے، تم اللہ کو پہچانو گے تو تم اپنے آپ کو پہچانو گے. قرآن مجید میں دیکھیں اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے بڑا روبدار، اور وہی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا رب جو ہے وہ کون ہے. اس سے کیا ہوگا، ہماری اپنی سیلف آئیڈینٹی امپروو ہوگی، ہمارا کانفیڈنس بڑھے گا، سیلف اسٹیم بڑھے گی. جتنی اللہ کی اطاعت کرتے جائیں گے اتنا ہمیں کانفیڈنس ملتا جائے گا. تو یہ میری طرف سے علی بھائی، یہ آپ نے جو بات کی نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہیے، بالکل آگے جو آیات ہے نا اسی سورہ کے اندر، وہاں پہ ایک بڑا ہی خوبصورت مجموعہ اکٹھا کیا گیا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، اپنے تعارف کا. تو میں صرف وہ پڑھوں گا اور ہماری آڈینس کے اوپر ہے کہ پھر ایک ایک نام کے بارے میں نا وہ سیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ ان کا رب کون ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یعنی یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے نا 3 آیات ہے میرا خیال، 1 2
ہاں جی 3 آیات بہت ہی خوبصورت، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے نام ادھر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف ہے بہت، یعنی ایک خوبصورت پارٹ ہے قرآن کا. تو میں تو سب ہماری جو آڈینس ہے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہ آیات جو ہیں، یہ ہے آیا نمبر 22, 23 اور 24، ان کے اندر جو نام آئے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کا میننگ جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اور کیسے آپ اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اچھا، ویسے علی بھائی نے اوپر والے سینڈوچ کی بات کی، آپ نے نیچے والی بیچ والی جو اس کے بیچ میں اللہ نے ایک پیرابل دیا ہے، وہ تو بہت، یعنی کہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کا المیہ بھی ہے اس میں ہمارے لیے. اللہ کہتے ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر اس قرآن کو نازل کیا گیا ہوتا پہاڑ کے اوپر، تو اے نبی لرأیتہ، آپ دیکھتے کہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. وتلک الامثال، اللہ کہتے ہیں اور یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تفکر کریں. اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، تقوی کی آپ نے بات کی کہ اللہ نے ترغیب دلائی ہے تقوی کی طرف، پھر احمد بھائی نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی طرف بتایا. تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا اگر پہاڑ پہ نازل ہونے والا قرآن پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، تو وہی قرآن جب میں اور آپ آج کل تراویح میں سنتے ہیں، میرے اور آپ کے دل کی کیا حالت ہے؟ یعنی کہ یہ کویسچن ہے جو کہ ایک کویسچن کھڑا ہے، ہر وقت کھڑا ہے میرے اور آپ سے، ایک سوالیہ نشان ہے کہ میرے اور آپ کے دل کی آخر کیا حالت ہے. کیا ہمارے دل کو کچھ ہوتا ہے؟ جیسے کہ مغیرہ نے بھی ذکر کیا کہ دل کی کیفیت تو ایک اہل ایمان کی وہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں. ایک آیت ہے سورۃ الممتحنہ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ، یہ مدنی سورہ ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے اہم احکامات بھی ذکر کیے، بڑی پروفاؤنڈ سورہ ہے. تو اس کے اندر جو آیت نمبر 5 ہے وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے غالباً دعا ہے کہ انہوں نے یہ دعا مانگی، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، کہ ہمیں فتنہ نہ بنانا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. واغفر لنا ربنا، اللہ ہمیں معاف کر دیجیے گا ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، آپ بہت غالب اور حکمت والے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو، کفار کو ہم پر غالب نہ کر دینا، کہ کہیں وہ غالب ہونے کے بعد یہ نہ سمجھ بیٹھیں یا اس فتنے میں اور اس دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ وہ حق پر ہیں، کہ یہ تو مغلوب قوم ہے، ان کو کیا ہونا ہے، یہ تو اگر سچے ہوتے تو ان کا رب ان کو بچا لیتا. آج یہ جو ہے وہ دنیا کی جو ہے وہ یعنی بھلائی اور خیر میں ہم سے آگے ہوتے، لیکن یہ ہم سے مغلوب ہیں، یہ بھلائی میں پیچھے ہیں، دنیا کے اندر جو اچھائی ہیں ان میں بھی پیچھے ہیں. تو اس کا مطلب اگر آپ اس کو تھوڑا سا جنرلائز کریں اس میننگ کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی اس کنڈیشن اور اسٹیٹ میں نہ لے کے آنا، یا ہم سے کوئی ایسے کام نہ کروا لینا جس کی وجہ سے کفار جو ہیں وہ فتنے کا شکار ہو جائیں اور وہ اپنے کفر پر جم بیٹھیں اور وہ سمجھیں کہ یہ مسلمان تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو فاری قوم ہے. اور خاص طور پہ کوئی ہماری ایسی بات نہ ہو جس کی وجہ سے وہ کفر میں مزید بڑھ جائیں، اللہ معاف کرے. یعنی ہماری مس ریپریزنٹیشن اور اسلام کی جس کی وجہ سے ہو. اور اس میں ایک اور چیز، جو ایک تو مس ریپریزنٹیشن ہے، مین جو پوائنٹ جیسے انہوں نے ذکر کیا نا کہ ہماری مس ریپریزنٹیشن. دوسری چیز یہ ہے کہ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم خاص طور پہ دعویٰ کی فیلڈ میں لوگوں سے ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی محتاط ہونا چاہیے کہ ہمارے ڈسکشن کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایون حق بول رہے ہیں لیکن آپ کے حق بولنے کے طریقہ یا انداز ایسا ہو کہ اگلا بندہ وہ کلمہ کفر پہ جم جائے یا کلمہ کفر میں چلا جائے. مثال کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے والدین کے ساتھ انسان کی ڈیلنگ ہوتی ہے، آپ دین پریکٹس کیا، آپ نے شروع کیا، اب آپ کے ساتھ والدین کے اختلافات ہو رہے ہیں گھر کے اندر. اب ہوئیے گا، اب آپ کیا کر رہے ہیں، بار بار ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، بار بار جا کے ان کو بتا رہے ہیں آپ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، آپ بدعت کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ شرک کر رہے ہیں، یہاں تک مطلب آبویسلی آپ بات ٹھیک ہوگی آپ کی، لیکن کہیں آپ کی اس طرح کے کہنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کے منہ سے کلمہ کفر نکل جائے، کہیں کہ نہیں میں نے تو ایسے ہی کرنا، جو کرنا کر لو، یہی دین ہے، یہی توحید ہے. یا پھر اگر فار ایگزامپل آپ باپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ نماز جو ہے نا یہ سود ہے، یہ حرام ہے، آپ کیوں کھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو باپ کہیں غصے میں آ کے یہ نہ کہہ دے نہیں بیٹا یہ حلال ہے، کلمہ کفر ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں نا، اور یہ مفسرین علماء نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہمیں اس بات پہ بہت محتاط ہونا چاہیے کہ کہیں ہماری وجہ سے کوئی بندہ کفر میں زیادہ نہ بڑھ رہا ہو، یعنی ہم کسی کے لیے فتنے کا باعث نہ بنیں. ہم ہمیشہ خیر کا باعث بننا چاہیے، چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ ہمارے بھائی ہوں، تو وی شوڈ آلویز بی اے سورس آف خیر. الحمدللہ. اچھا، آپ نے آیا نمبر 5 شیئر کی ہے، اس سے میں ایک آیت پیچھے جائیں گے تو آیا نمبر 4 کے اندر نا بڑا ایک امپورٹنٹ لیسن ہے. ہمارے ہاں نا کچھ لوگ ایک غلط تصور رکھتے ہیں انبیاء کے بارے میں کہ انبیاء جو تھے وہ بہت پیسو تھے اور وہ جو ہے
میٹھی میٹھی باتیں بس کرتے تھے اور ان کے اندر جو ہے نا وہ زیادہ ایکٹیویزم نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے بہت ایک خوبصورت مثال ہے ابراہیم علیہ السلام میں اور جو ان کے ساتھ تھے. اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یعنی ابراہیم نے اور ان کے ساتھ جو تھے بلیورز، انہوں نے قوم سے کیا کہا کہ انا براء منکم، ہم بری ہیں تم سے، یعنی وی ڈس ایسوسیٹ آور سیلوز فرام یو. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس چیز سے ہم ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ. کفرنا بکم، ہم کفر کرتے ہیں تم میں، ہم ان میں بھی کفر کرتے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اور تم میں بھی کفر کرتے ہیں. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ، اور تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان اب انمٹی ہو گئی ہے، یعنی اب دشمنی ہے. یعنی پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، اچھے انداز میں دعوت دی، خوبصورت انداز میں دعوت دی، لیکن جب وہ ڈٹے رہے اپنے شرک کے اوپر، اپنے کفر کے اوپر اور اپنی اینیموسٹی کے اوپر، تو پھر یہ الفاظ بھی ایک نبی نے ہی پھر بیان کیے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ تمہارے لیے ایک خوبصورت مثال ہے یہ. تو کیا کہا، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ والبغضاء، اور ہمارے اندر بغض ہے تمہارے لیے، ابداً حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ جاؤ اکیلے کی. یعنی جب تک تم توحید پہ نہیں آتے تب تک جو ہے نا ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے نا وہ دشمنی ہے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لابیہ، پھر ان کے اپنے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے کیسا رویہ اختیار کیا اور ان کے لیے استغفار وغیرہ کیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انبیاء تھے وہ احسن انداز کے اندر، اچھے انداز کے اندر پکارتے تھے، بلاتے تھے، لیکن جب وہ دیکھتے تھے کہ یہاں پہ اب ہوپ نہیں ہے اور ریئیکشن جو ہے وہ برا ہی آ رہا ہے آگے سے، تو پھر وہ انمٹی بھی لے لیتے تھے. یعنی ایک عقیدہ الولاء والبراء کو اللہ نے ارشاد کیا. بالکل یہاں پہ کہ ڈس ایسوسیشن ہے کن لوگوں سے جو کفر اور شرک کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ٹائم آ جاتا ہے کہ جب آپ کو یو ہیو ٹو ڈرا اے کلیئر لائن، کہ جہاں پہ آپ کو کہ یار اب جو ہے نا معاملہ جو ہے ڈس ایسوسیشن کا اور انمٹی کا ہے باقاعدہ. میک سینس، جزاک اللہ. اچھا اخوان، میری آخری ریفلیکشن سورہ صف میں سے ہوگی، اور یہ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں ڈیٹرنٹ ہے ہم چاروں کے لیے، اور پھر ہر اس مسلمان کے لیے جس کو داعی ہونا چاہیے. خیر کی طرف بلانا بہت اچھی بات ہے، جس طرح کہ ہم نے 24ویں پارے میں بھی دیکھا تھا، اللہ نے کہا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں بالکل دوسری آیت میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو کہ ایمان لے کے آئے، لیما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ لیما تقولون کہتے ہو جو کہ کرتے نہیں، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یعنی کہ اللہ کو بہت غصہ آتا ہے، اللہ کو بہت بری لگتی ہے یہ چیز کہ تم وہ کہو جو کہ تم کرو نہ. اور اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور خود بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم خود کتاب کی تلاوت کر رہے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، اسامہ ابن زید اس روایت کے راوی ہیں، بہت ڈرانے والی روایت ہے، اللہ ہمیں اس میں شامل نہ کرے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا، اور اس کی انٹسٹائنز، اس کی آنتڑیاں جو ہیں وہ باہر آگ کی طرف آئیں گی، اور وہ آگ کے ارد گرد ایسے چکر لگائے گا جیسے کہ ایک ڈونکی چکر لگاتا ہے اراؤنڈ دا مائل سٹون. دا پیپل آف ہیل، وہ اہل جہنم جو ہیں اس کے ارد گرد گیدر ہوں گے اور اس سے ایک مکالمہ کریں گے، اس سے کہیں گے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم تو وہی نہیں تھے جو کہ نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے. تو وہ کیا کہے گا، یہ میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے. وہ کہے گا کہ ہاں میں نیکی کا حکم تو دیتا تھا لیکن میں خود نہیں کرتا تھا، اور میں برائی سے روکتا تو تھا لیکن خود کر جاتا تھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم، یہ بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے، کہ وہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا رہے لیکن خود جو ہے وہ اس حکم کو بھول جائے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے. اینڈ وائل وی سے دس، یہ ہمارے لیے ایک انکریجنگ پوائنٹ ہے کہ ہم عمل کی طرف سب سے پہلے خود عمل کریں اور پھر لوگوں کو اس کی دعوت دیں. جزاک اللہ. میں اپنی آخری ریفلیکشن شیئر کرنا چاہوں گا، اور اس سے پہلے عبداللہ بن مسعود کا قول بتانا چاہوں گا. ابن ابی حاتم نے ریکارڈ کیا کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ دا موسٹ کمپریہنسو آیا ان دا قرآن از ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، سورہ نحل آیت نمبر 90. And the greatest ayah in the Quran that contains relief is وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورہ طلاق آیت نمبر 2. تو میں
اگلی آیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جائے گا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اینڈ ہو ایور ریلائز اپون اللہ، جو کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ریلائی کرے گا پھر اللہ اسے کافی ہو جائے گا، ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا پرپز اچیو کر کے رہے گا، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور بے شک اللہ نے ہیز آلریڈی سیٹ فار ایوری تھنگ اے ڈیکریڈ ایکسٹینٹ۔ اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سورہ کا نام ہے سورہ طلاق، اور طلاق کے معاملات پہلے ڈسکس ہوئے، اور اس کے بعد یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم طلاق اس طرح دو، یعنی ایون طلاق کے بھی کچھ آداب ہیں جس طرح اللہ حکم فرماتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کافی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا تم پہ، یعنی یو کین لک فار اندر میرج اینڈ یو کین لک فار رزق، یعنی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پرووائڈیڈ یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دیکھیں حقوق العباد اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا زبردست گفٹ جو ہے وہ متعین کیا ہے۔ اور تقوی پہ بہت سے لوگ دیکھیں کویسچن کرتے ہیں کہ چلیں آپ کہتے ہیں تقوی بلڈ کرو، لیکن کیسے؟ اس پہ میں سب سے پاورفل ٹپ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری روٹین ہی ایسی ڈیزائن کی گئی ہے اللہ کی طرف سے جو تقوی بلڈ کرتی ہے۔ تقوی از بیسیکلی یاد دہانی آف اللہ، اور اس یاد دہانی سے حرام سے بچ جانا اور حلال کام کرنا۔ تو دیکھیں ہم تو جب صبح اٹھتے ہیں تبھی سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ نشور، پھر گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر کھانا کھانے کے بعد پھر واش روم جاتے ہوئے، واش روم نکل کے مسجد انٹر ہوئے، مسجد سے ایگزٹ ہوتے ہوئے، پھر رات کو سوتے ہوئے، یعنی ان ایوری سچویشن وی آر ریممبرنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو میری پیرنٹس سے خاص یہ درخواست ہے اپنے بچوں کو دعائیں یاد کرائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا تقوی ان کے اندر بلڈ ہو، اللہ کی محبت بلڈ ہو، اور جو لوگ یہ دعائیں یاد کر چکے ہیں ان سے درخواست ہے ان کو کانشیسلی پڑھا کریں، ان کو ذرا مائنڈ فلنس کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا کریں۔ اور ایک میں آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ قتادہ جو تھے ان کا کوٹ، کہ انہوں نے کہا کہ وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا سے مراد ہے کہ اللہ ہر ڈاؤٹ سے اور موت کے وقت جو ہاررز ہیں، موت کے وقت جو خوفناکیاں ہیں، ان سے تمہیں جو ہے وہ نجات دے گا، یہ اصل میں اس سے مراد ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ موت کا خوف اور موت کے ڈر کی ہولناکیاں اللہ معاف کرے، جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں فتنۃ المحیا والممات، یعنی اس حیات کے فتنے سے بھی، اور جو موت کے ٹائم پہ فتنہ آئے گا پتہ نہیں اس کی ہولناکیاں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ تو یہ بہت ہی موٹیویشنل آیا ہے، اس میں ریلیف ہے، کسی بھی سچویشن میں انسان پھنسا ہوا ہے، انسان کو چاہیے تقوی اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، اور وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا، اور اللہ تعالیٰ اسے بے حساب دے گا اور اسے کافی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوپر توکل کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو تقوی اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا علی بھائی، اس میں نا یہ جو آیت ہے یہ میرے بھی دل کے بڑی قریب ہے یہ آیت، کیونکہ مجھے یاد ہے 2014 میں نا میں بہت ہی مشکل سچویشن میں تھا، انگلینڈ میں تھا میں، اور میں نے جو بھی پلان کیا ہوا تھا وہ سب جو ہے نا لائک اے ہاؤس آف کارڈز وہ آ کے بالکل نیچے گر گیا، اور میں بڑا ہی پریشان تھا، مجھے یاد ہے۔ اور مجھے نا یہ آیت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالی ہوئی تھی، اور یہ نا اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ جو قرآن حفظ کرنا جو ہے نا اس کی کتنے فوائد ہیں، کہ انسان جو ہے نا وہ ان آیات کے ساتھ زندہ رہتا ہے، اور جب مسئلہ کوئی آتا ہے کوئی زندگی کے اندر تو اللہ کاؤنسل کرتا ہے آپ کو اپنے الفاظ کے تھرو۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں یہ آیت جو ہے نا میرے ذہن میں بہت زیادہ تھی، وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کا اگر تقوی اختیار کروں گا نا اللہ تعالیٰ میرا معاملہ حل کر دے گا، اینڈ میرا یہی ایٹیٹیوڈ تھا۔ اور کبھی میں آپ کو ڈیٹیل میں سٹوری سناؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ویسے ہی کیا کہ میرا گمان بھی نہیں تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے میرا رزق جو ہے نا تیار کیا۔ بے شک۔ جزاک اللہ خیر۔ میں آخری آیت انشاءاللہ جو میں صرف ترجمہ کروں گا، اس میں تفصیلی میں نہیں جاؤں گا، سورہ ممتحنہ کی جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے وہ آیت نمبر 12 ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں سے بیعت کی بات کی، اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ جب اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ بیعت لیں، تو اس کا مطلب ہے یہ گناہ تھے جو اس وقت خواتین کے اندر بہت زیادہ کامن تھے، جن سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے ان سے جو ہے نا وہ نہ کرنی ہے، یعنی تم نے یہ کام نہیں کرنے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ریمینز آج بھی خواتین کے اندر پائے جاتے ہیں، اور خواتین ان چیزوں میں اکثر انوالوڈ ہوتی ہیں۔ تو میں صرف لسٹ کروں گا، اور مقصد اس کا یہی ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی خاتون کو ہم بلٹل کر رہے ہیں، کہنے کا مطلب ہے یہ گناہ عام طور پہ غلطیاں ان میں پائی جاتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں یا ایھا النبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءک المؤمنات، جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں، یبایعنک، آپ سے بیعت کرنے کے لیے اسلام کی، تو آپ ان سے بیعت کیجیے کن چیزوں پہ؟ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، سب سے پہلے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، ظاہر ہے، ولا یسرقن، دوسری چیز چوری جو ہے خواتین کی، اور اس میں ملٹیپل فارمز ہو سکتی ہیں چوریوں کی، ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ وہ بہتان ترازی کریں گے، یعنی ایک دوسرے پر بہتان لگانا، غلط باتیں ایک دوسرے کی طرف، اور خواتین بہت زیادہ کرتی ہیں لیاذ باللہ دوسروں پہ غلط الزام، جھوٹے الزام، ولا یعصینک فی معروف، اور بھلائی کے اندر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اگر یہ ساری چیزوں پہ وہ ایگریڈ ہوتی ہیں، فبایعہن واستغفر لہن اللہ، آپ ان سے بیعت کر لیجیے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار کریں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔